بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوال ہے گزشتہ 6 سالوں کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ بھائی کئی سالوں کی انسان کی زکوٰۃ باقی رہ جاتی ہے، بہت سی مرتبہ بعد میں جو ہے توفیق ملتی ہے یا مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا، تو انسان کو بعد میں پتہ چلتا ہے یا سستی کی بنا پر کئی سالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اب شعور پیدا ہوا، اب احساس ہوا، تو اب وہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کس طرح نکالے گا؟ تو 6 سالوں کی زکوٰۃ انہوں نے پوچھا ہے کہ کس طرح نکالیں گے۔ اب میں مثال دے کر سمجھاؤں کہ اگر 6 لاکھ روپے ہیں ابھی اور 6 سال سے زکوٰۃ باقی ہے، تو اب 6 لاکھ روپے کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 2.5% کتنا ہوگا؟ 15,000 روپے۔ 1 لاکھ پر 2,500 تو 6 لاکھ پر 15,000۔ تو اب پہلے سال کی زکوٰۃ اس طرح کریں گے کہ 6 لاکھ میں سے 15,000 نکل گئے، یہ 1 سال کی زکوٰۃ ہو گئی۔ اب دوسرے سال کی زکوٰۃ 15 کم ہو گیا تو کتنا بچا؟ 5,85,000۔ تو آئندہ دوسرے سال کی زکوٰۃ کو اب اس میں سے کیا کہتے ہیں نکالا جائے گا۔ 5,85,000 بچے تو اب اس کا جو ہوگا زکوٰۃ کی مقدار اس میں سے نکال لی گئی۔ پھر تیسرے سال کی جو تھی وہ نکالنے کے بعد جو رقم بچی ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ پھر اس طرح چوتھے سال کی زکوٰۃ تو جو تیسرے سال میں جو رقم نکالی گئی اس کے بعد جو مقدار بچی اس کی زکوٰۃ، اس طرح حساب لگایا جائے گا۔ اور کسی کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں معلوم کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے بیوہ عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ آج بیوہ عورت ہو یا یتیم ہو تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمارے یہاں غلط فہمی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں۔ بس کیا کہتے ہیں بھائی زکوٰۃ کا مال دے دو، کیوں؟ وہ فلاں عورت بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ دے دو۔ تو بیوہ ہونا زکوٰۃ کے حقدار ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بیوہ عورت لیکن مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، لاکھوں روپے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، زیورات ہیں، تو صرف بیوہ ہونے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ بیوہ عورت ہے اس کو زکوٰۃ دے دی بس۔ عام طور پر یہ کہتے ہیں بھائی فلاں عورت بیوہ ہے، ارے زکوٰۃ کی رقم اس کو دینی ہے، زکوٰۃ کے پیسے دے دو۔ تو بیوہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ غریب مسکین ہونا یعنی زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری۔ جس طرح بیوہ نہ ہو کوئی، شوہر والی عورت ہے لیکن وہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس 612 گرام کے برابر 5 طرح کے مالوں میں سے ہے نہیں نصاب، اور وہ غریب ہے، تو زکوٰۃ جس طرح وہ لے سکتی ہے اس طرح بیوہ عورت بھی اگر غریب ہے اس طرح تو وہ زکوٰۃ کی حقدار ہوگی۔ صرف بیوہ ہونا کافی نہیں ہے، بیوہ عورت ہے لیکن نصاب کی مالک ہے، زیورات اس کے پاس ہیں، بینک بیلنس اس کے پاس ہے، تو وہ زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہوگی۔ کیا شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا بہو ساس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اس لیے کہ بیوی اور ساس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال نہیں ہے۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ 2 دن پہلے بات آئی تھی کہ اس طرح فقیر مسلمان کو مال کا مالک بنایا جائے گا زکوٰۃ میں کہ اس مال سے، زکوٰۃ دینے والے مال سے زکوٰۃ دینے والے کا نفع بالکل ختم ہو جائے۔ اب اس سے نفع اٹھانے کا کوئی سلسلہ اور کوئی یعنی شکل باقی نہ رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے گا، بیوی غریب ہے مان لو اور وہ مستحق ہے، تو کیا شوہر نے جو مال زکوٰۃ کا بیوی کو دیا ہے اور دونوں ساتھ میں رہتے ہیں تو بیوی کے مال کے ساتھ نفع شوہر کا لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے؟ پہلے وہی کھائے گا لا کے، جو پیسے زکوٰۃ کے تھے اسی سے سامان خریدنے گیا اور پھل فروٹ لے کر آیا، پہلے وہی راستے میں کھاتے ہوئے آ رہا ہے، تو زکوٰۃ دے کر گویا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس لیے شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، دے گا تو ادا نہیں ہوگی۔ بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر غریب ہے، بیوی مالدار ہے، تو جانبین سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہ شوہر بیوی کو دے سکتا ہے نہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ پھر پوچھا تھا بہو ساس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ہاں یہ مسئلہ ہے، بہو ساس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اور ساس بہو کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بالکل دے سکتی ہے، کیونکہ بہو اور ساس میں وہ تعلق نہیں ہے دونوں کے، وہ تو اللہ نے جو ہے اس کے بیٹے سے نکاح کروایا ہے، اس لیے یہ اس کے رشتہ دار بنی ہے، ورنہ دونوں میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے۔
اس لیے اگر ساس غریب ہے اور حقدار ہے، مستحق ہے زکوٰۃ کی، اور بہو مالدار ہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ایسے ہی اس کا الٹا کہ ساس مالدار ہے اور بہو جو ہے حقدار ہے، زکوٰۃ کی مستحق ہے، تو ساس اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ پھر سوال پوچھا ہے کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی تسبیحات ہیں، رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان دونوں تسبیحات کو رکوع اور سجدے میں پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے؟ فرض ہے یا واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب اور سنت کے درجے میں آئے گا۔ کوئی رکوع میں گیا اور خاموش رہا، کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن رکوع کیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، خاموش رہا، تو کہیں گے بھئی مستحب اور سنت چھوٹی ہے، اور مستحب یا سنت کے چھوٹنے سے نماز یعنی نماز ناقص نہیں ہوتی، جو اس نے تسبیح نہیں پڑھی اس کا ثواب نہیں ملے گا، باقی نماز تو ہو جائے گی۔ لہذا اگر ایک کی جگہ دوسرے کو پڑھ دیا تو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ رکوع میں پڑھ دیا یا سبحان ربی العظیم سجدے میں پڑھ دیا تو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ وہ تو چونکہ حدیث میں اور قرآن کریم میں یہ اذکار آئے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ کو سجدے میں پڑھا جاوے، لیکن کوئی یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اور سبحان ربی العظیم کو رکوع میں پڑھا جاوے، اس لیے سنت کے مطابق ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ اگر آگے پیچھے ہو گیا تو بھی اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔